اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دیکھیں، آج کا یہ جو کلپ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اس کا خاص مقصد کرسمس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو اویئر کرتے رہتے ہیں، بٹ دیکھیں جس طرح سے آج کل لوگ مسلم اور غیر مسلموں کے ساتھ مل کر اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان کا فرق ہی مٹ چکا ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے دل بھی اس بات سے خوف کھائیں کہ یہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں الزام گھڑ رہے ہیں اور ان میں شراکت داری یعنی کہ انہوں نے بھی شرک کیا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو کرسمس جو ان کا جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سن آف گاڈ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں انہیں، اور 25 دسمبر کو یہ اسی لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں کتنی جھوٹی بات ہے اور کتنی بری بات ہے، جس کی دلیل آپ کو سورہ مریم کی آیہ نمبر 88 سے 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب دکھے گا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، تحقیق تم زبان پر بری بات لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے۔ سوچے کتنی بری بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، لیکن ہم انسانوں کی زبان نہیں لرزتے ایسی بات کہتے ہوئے۔ ہمارے دل میں ذرا سے بھی خوف نہیں آتا اللہ کا کہ ہم ایسی بات کر رہے ہیں، کل کو ہمارا کیا انجام ہوگا، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔ سوچیں کتنی بری بات ہے یہ، ایسی بات جو کہ نہ پہاڑ نہ آسمان نہ زمین یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہم انسانوں کے دل برداشت کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمارا دل کتنا زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اپنی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے منسوب کیا کہ بیٹا، جبکہ رحمان کے شایان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے، نہیں ہے کوئی جو آسمانوں میں اور زمین میں مگر رحمان کے حضور بندہ ہو کر آتا ہے، اور اس نے ان کو گھیر لیا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ تو سوچ لیں، آج تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں آج ہماری پکڑ نہیں، لیکن کل آخرت کے دن تو ہماری سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس ایسے کام سے رک جائیں، اللہ کے بارے میں ایسے جھوٹ نہ باندھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بھی فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو ان کی اپنی من گھڑت کہانی ہے، لیکن ہم مسلمان تو جانتے ہیں اور ہمارے لیے قرآن کی دلیل کافی ہے الحمدللہ۔ لیکن آج ہم مسلمان جہاں پر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویسے ہی 25 دسمبر کے دن میری کرسمس بول کر اپنے اس کلمے کا رد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہمارے جاننے کی ہے، یوں غفلتوں میں زندگی کو نہ گزاریں، کیونکہ آج آپ ایک میری کرسمس بول رہے ہیں، کل کو وہ آخرت میں آپ کے لیے بہت بڑا غضب بن جائے گا، کیونکہ یہ کہنا یعنی کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا یعنی کہ یہ تو شرک کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہی نہیں چلے گا کہ ہم شرک کر بیٹھے ہیں تو پھر ہم توبہ کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں خود کو اویئر کریں۔ ان لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، تو دیکھیں اس کانسیپٹ کا رد بھی ہمارے پاس سورہ مریم کے آیہ نمبر 30 میں ہے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی کہ بچے نے کہا، یہاں بچے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر وہ سچ میں ایسا ہوتا تو وہ کہتے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نا صاف صاف کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن پھر بھی اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کی تو چھوڑیں، لیکن ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر 111 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، ناتوانی کے سبب، اور خوب اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو دیکھیں اولاد کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں،
لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم انسانوں کو ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو ان چیزوں سے کوشش کریں بچنے کی، خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ آج کل اسکول کالجز میں یہ کرسمس کا یہ فنکشن بہت ہی زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور والدین اس کو منع کرنے کی بجائے خود اپنے بچوں کو روکنے کی بجائے اس میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی شریک کرواتے ہیں اور خود بھی شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے بچے تو نادان ہیں، ان کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو تو معلوم ہے۔ آپ اگر ان سے آج یہ کام کروائیں گے تو کل یہ آپ کے خلاف میں گواہی دیں گے کہ آپ نے کروایا تھا، آپ نے سکھایا تھا، آپ نے تربیت نہیں کی ان کی۔ تو دیکھیں خود بھی سیکھیں اور اپنے اولادوں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم مسلمان خود بھی بچ سکیں اور اپنے اولادوں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکیں ان طرح کے فتنوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے بچائے رکھے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔